الحمدللہ غافر الذنب وکاشف الکروب وساتر العیوب وقابل التوب احمدہ واشکرہ واستغفرہ والیہ من کل حوب اتوب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له علام الغيوب واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله السيد الكامل الفاتح الخاتم في الخلاق وصلى الله عليه وآله وذريته وصحبه الصابرين الصادقين القانتين الذاكرين الله قياما وقعودا وعلى الجنوب صلاة دائمة عدد ما خلق الله وعدد ما هو خالقه وسلم على سيدنا محبوب مرغوب اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب درود پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب حاملین عقیدہ اہل سنت نہایت ہی محتشم معزز پیر طریقت رابر شریعت حضرت پیر میاں محمد سرفراز محمدی سیفی اور دیگر علماء کرام مشایخ عظام سب کو السلام علیکم۔ آج اللہ کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ ہم بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجائے بیٹھے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل عظیم ہے۔ یہ اللہ والوں کی ایسی مجلسیں ہیں کہ کوئی بدبخت آتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا یشقی لہم جلیسہم، میں اس کی بدبختی دور فرماتا ہوں، انی غفرت لہم، اسے معاف فرماتا ہوں۔ کوئی اچانک یہ مجلسیں دے کر بیٹھ جائے، اچانک گزر رہا تھا، مجلس دے کر بیٹھ گیا، اللہ فرماتا ہے انی غفرت لہم، میں نے اسے بھی معاف کر دیا، بخش دیا۔ لا یشقی لہم جلیسہم، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، اللہ اس کی بدبختی دور فرما دیتا ہے۔ تو پیر کے دن 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی اس سہانی گھڑی جب رات ڈر رہی تھی، صبح طلوع ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ کے محبوب دنائے غیوب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ میرے آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں جب میری ولادت ہوئی تو میری والدہ سے ایسا نور نکلا کہ بصرہ کے محلات روشن ہو گئے، آپ سے ایسا نور نکلا۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، ہر کوچا کوچا نور ہے، ہر کریا کریا نور ہے، بلکہ یوں کہیے ساری دنیا کی دنیا نور ہے۔
اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قل یہ صیغہ امر ہے، اللہ نے حکم فرمایا اے محبوب ارشاد فرما دیجئے جب اللہ کا فضل آ جائے وبرحمتہ اور اس کی رحمت آ جائے فبذلک فلیفرحوا، بس چاہیے کہ تم سب خوشی کرو۔ تو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، تو سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو ہم کیوں نہ خوشی کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی یہ عید کہاں سے آ گئی ہے؟ ان کی عقل پہ پردہ ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماریاں بڑھا دی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس عید کے صدقے ہی ساری عید الفطر، عید الاضحیٰ یا آقا علیہ السلام کی آمد کا صدقہ ہے۔ حضور نہ آتے تو یہ باقی عیدیں کہاں سے آتی؟ حضور نے فرمایا بلکہ جمعے کا دن بھی عید ہے، مومن عید مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے رب سے دعا فرمائی یا اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ آسمان سے جو ہے وہ دسترخوان نازل فرما۔ پھر آگے دعا فرمائی تکون لنا عید لاولنا، تاکہ یہ دن ہمارے لیے عید ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمارے لیے عید ہو، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد میں آنے کے والے کے لیے یہ عید ہو۔ تو یہ دسترخوان کی نعمت جب اللہ نازل فرمائے تو یہ عید کا دن ہے، تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیدوں کی عید ہے۔ جمعہ کا دن بھی عید ہے، تو سال میں کتنی عیدیں ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ حضور آج دین مکمل ہو، نعمتیں ساری مکمل ہو، آج آپ کی امت کے لیے دین مکمل کر دیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب میں یہ آیت دہرا رہا تھا تو ایک یہودی سامنے بیٹھا کہنے لگا کہ کاش اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ کیا کرتے؟ عید کا دن مناتے۔ تو تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم عید کا دن مناتے، ہم نے تو اس دن دو عیدیں منائی۔ وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں ایک تو یہ جمعے کا دن تھا اور ایک حجۃ الوداع تھا، یوم عرفہ تھا، ہم نے اس دن دو عیدیں منائی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو کہ اللہ فرمائے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ دن دو عیدوں کا دن ہے، تو جس دن ولادت مصطفیٰ ہو وہ عیدوں کی۔ میرا سوال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت کیسے ہے کہ ایک شخص نے کسی دانا نے بدعقیدہ سے کہا کہ قرآن پڑھا جائے کیا یہ بدعت ہے؟ اس نے کہا استغفر اللہ، یہ کہاں سے بدعت ہو گیا؟ قرآن پڑھنا یہ ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کھانا کھلانا یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا نیکی کا کام ہے، کھانا کھلانا کسی بھوکے کو تو بڑا اجر ملے گا اس پر۔ پھر اس نے کہا کہ جب حضور پر درود پڑھا جائے یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ بھی بڑا اجر ثواب ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ ختم ہوتے ہیں، اتنا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی فضائل بیان کیے جائیں تو یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے بھی فضائل بیان کیے، مصطفیٰ نے خود فضائل بیان کیے، آقا علیہ السلام نے خود فضائل بیان کیے۔ تو کہا کہ نعت خوانی یہ اگر پڑھی جائے
کسی مجلس میں یہ کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت حسان کی سنت ہے، تو اس دانا نے کہا یہی تو میلاد ہے، ہم یہی تو میلاد مناتے ہیں، تم کہتے ہو یہ بدعت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اوہ اچھی کبو حضرت جبریل امین آپ فرما دے نے ایک شخص جہنم میں سر دے ہوئے وہ دے کانچی جا کہہ گے حضور دا نال ہے تیری تاں ہی جان چھوٹا، حضور دا نال ہے گا، اللہ فرمائے گا میرے محبوب دا نال ہے، تو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا نور میرے شکم میں جلوہ گر ہوا تو مجھے ہر طرف سے مبارکبادی کی آوازیں آتی تھی۔ کیا؟ مبارکبادی کی آوازیں آتی تھی۔ جب آقا علیہ السلام کا ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو چند دراز کا قامت عورتیں میرے گھر میں آئی، ان میں ایک بولی میرا نام آسیہ ہے، دوسری نے کہا میرا نام مریم ہے، باقی حوریں۔ جب ولادت باسعادت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ فرمایا۔ کیا کیا؟ سجدہ فرمایا۔ تو حضور نے سجدہ کر کے یہ اعلان بھی کر دیا میں بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہے، میری ماں بھی پاک ہے۔ حضور نے فرمایا بلکہ جعلت لی الارض مسجدا، میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دی، پاک جگہ بنا دی، یہ مسجد پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی بنا دیا۔ جب تمہیں پانی میسر نہ ہو، جب تم پر غسل فرض ہو، جب تم ناپاک ہو، قرآن پڑھنا چاہتے ہو، نماز کا وقت ہو، پانی میسر نہ ہو تو تم تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک اور پاک کرنے والی بنا دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی آمد کا صدقہ، کیا؟ آمد کا صدقہ ہے۔ حضرت امام کسلانی علیہ رحمہ مواہب دنیا میں نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کہا اے آدم اپنا سر اوپر اٹھا، تو آدم علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو عرش کے پردوں میں ایک نور دیکھا، کہا یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ کہا کہ یہ نور، اللہ نے فرمایا اے آدم یہ نور ایک نبی کا ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، جس کا نام زمین میں محمد ہے، آسمان میں احمد ہے۔ اگر میں ان کو تخلیق نہ فرماتا تو تمہیں بھی تخلیق نہ فرماتا، نہ آسمانوں کو نہ زمین کو۔ تو وجہ تخلیق کائنات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ ان دونوں کے درمیان واو عاطفہ ہے جو دونوں کے جنس کے مختلف ہونے کو ظاہر کرتی ہے کہ نور سے مراد اور چیز ہے، کتاب مبین سے مراد اور چیز ہے۔ نور سے مراد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا۔ صاحب جلالین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا۔ تو ذرا تذکار مجھے نوید بھائی نے کہا تھا کہ میں نے خود اپنی طرف سے کہ میلاد کا موسم ہے تو میلاد بھی بیان کیا جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ والد اور والدہ کی شان کو بھی بیان کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اللہ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بڑے قابل غور جملے ہیں، سننے والے جملے۔ ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، ہم بھی آپ کے لیے آئے ہیں، یہ ہم بھی حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کرے ہماری حاضری قبول ہو جائے۔
اللہ نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحبتی، کہ میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں حضور بڑا طاقتور ہوں، بات ہو رہی نا اس جملے میں، بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی تفسیر ہے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس بڑے وسائل ہیں، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امک تیری ماں۔ پھر ثم من، یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ اپنے والدین سے حسن سلوک کر سکتا ہوں، کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں، تو سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امک تیری۔ پھر دہرایا ثم من، یا رسول اللہ میں اور بھی کسی سے حسن سلوک کر سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، سب کچھ ہے، وسائل ہیں، تو پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امک تیری ماں۔ پھر چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا ابو کا تیرا باپ۔ تین دفعہ ماں کی شان کو بیان کیا، چوتھی دفعہ باپ کی عظمت۔ یہ چھوٹے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے بڑی پیاری حدیث تحفہ ہے۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 137 میں آقا علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو ادب کرنا سکھایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا فلا تمشی امامہ ولا تسبب لہ ولا تجلس قبلہ ولا تدعہ باسمہ، کہ اے بیٹے کبھی بھی باپ سے آگے نہ چل، کیا کبھی بھی باپ سے آگے نہ چلنا، ولا تسبب لہ، اور تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو کوئی گالی نہ دے، ایسا کام نہ کرنا، ولا تجلس قبلہ، اور نہ ہی باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ، ولا تدعہ باسمہ، اور کبھی بھی باپ کا نام منہ سے نہ۔ تو یہ ادب کس نے سکھایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ تو اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، یہ آگے قادیانیوں کا دور آ رہا ہے، بڑا سخت دور ہے، دجالی فتنے شروع ہو رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم پڑھائیں۔ جو بچے دین کی تعلیم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ خود بخود آپ کا ادب بھی کریں گے، آپ کی عزت پر حملہ بھی نہیں ہوگا، آپ کا ادب بھی کریں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ تو کون کون ہے ہاتھ کھڑا کرے کہ میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم پڑھوں گا؟ ماشاءاللہ، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ کون کون ہے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم پڑھائے گا؟ وہی بچی جب وہ پردہ کرے گی اور نانی دادی بنے گی، معاشرے کو سنبھالے گی۔ بچہ انشاءاللہ اگر تمہارا عالم دین بن گیا تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث سنو، عن ابی موسیٰ قال، حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یبعث اللہ العباد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو اٹھائے گا، ثم میز العلماء، پھر علماء کو الگ کرے گا، فیقول یا معشر العلماء، پس کہے گا اے علماء کے گروہ، انی لم ادع علمی لأعذبکم، میں نے تمہارے سینوں میں علم کا نور اس لیے نہیں رکھا کہ تمہیں عذاب دوں، اذهبوا فقد غفرت لکم، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ دین کی تعلیم بخشش کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ یہی بچہ جو بچہ دین کی تعلیم پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے اور ذریعہ نجات اسی میں ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ استبراء کا مسئلہ بڑا ضروری ہے، یہ پہلا اور آخری چانس ہے، دوبارہ ہم نے دنیا میں نہیں آنا، تو اپنی نمازیں ضائع ہونے سے بچائیں، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، قم اللیل، رات کو قیام کیا کریں۔ تو آقا علیہ السلام ساری رات قیام کرتے ہیں، اتنا قیام کرتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حتی تورمت قدماہ، حتی تورمت رجلہ، آپ کی پنڈلیاں مبارک سو جاتی ہیں، آپ کے قدم مبارک سو جاتے ہیں، اتنا قیام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب اتنا بھی نہیں، الا قلیلا، تھوڑا آرام کر لیا کریں۔ تو آقا علیہ السلام زیادہ رات قیام کرتے ہیں، تھوڑی رات آرام کرتے ہیں۔ پھر کہا نہیں محبوب اتنا بھی نہیں، نصفہ، آدھا کر لیں، آدھی رات قیام کریں، آدھی رات آرام کریں۔ آقا علیہ السلام آدھی رات قیام کرتے، آدھی رات آرام کرتے۔ پھر فرمایا نہیں محبوب اتنا بھی نہیں، اب انقص منہ قلیلا، یہ نصف کا بھی آدھا کر لیں، او زد علیہ، یا پھر آپ کی
مرضی ہے جتنا مرضی کر۔ اللہ نے یہ لوگوں کو ضابطہ بیان کر کے بتا دیا، میرا محبوب سویا بھی رہے تب بھی عبادت میں ہے، میرا محبوب قیام کرے تب بھی عبادت میں ہے۔ تو کون کو رہے ہاتھ کھڑا کریں، انشاءاللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا ماشاءاللہ۔ کوئی آپ سے پوچھے نا کہ رات کو محفل میں گئے تھے تو کیا لے کے آئے ہیں، ان کو حضور کی سنت لے کے آئے ہیں اور نمازی بن کے، اور نماز جو ہے اس کے لیے ضروری ہے طہارت شرط۔ تو ہم مسجد میں 1-2 واش روم ہوتے ہیں، فوراً جاتے ہیں، 15 منٹ رہتے ہیں، اذان ہوئی فوراً ہم مسجد میں آئے، واش روم میں داخل ہوئے تو ایک دوسرا آ گیا، اس نے کھڑکایا، بھائی رہا ہوں میں نے بھی جانا ہے، تو وہ فوراً ہی واپس آ گیا، پانی پایا تو فوراً آ گیا، وضو کیا، وضو کرتا رہا تو اسے محسوس ہوتا رہا کہ جی وہ پانی کے قطرے خراج ہوتے رہے ہیں، تو اسے تو پانی محسوس ہوا حالانکہ وہ پیشاب کے قطرے تھے۔ پیشاب کے قطرے کو خشک کرنا یہ ہے استبراء، یلزم الرجل الاستبراء، استبراء ہر مرد پر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب واش روم میں جائیں، پیشاب والی نالی کو خشک کریں، اور یہ قطرے، یہ ساخت، اس کے پیشاب والی نالی کے اندر کچھ ساخت ہے، کچھ قطرے رہ جاتے ہیں، وہ کھانسنے سے، زور لگانے سے، بائیں پاؤں پر زور دینے سے، چلنے سے، لیٹنے سے خارج ہوتے ہیں۔ تو ہم فوراً گئے، فوراً آ گئے، نمازیں بھی ضائع، وضو، کپڑے بھی ناپاک ہو گئے، جسم بھی ناپاک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہو رہی، بھائی اپنی طہارت درست کرو۔ جو کہتے ہیں نا میرے وسوسے نہیں دور ہو رہے، وہ اپنی طہارت کو درست کرے، انشاءاللہ اس کے وسوسے بھی دور ہوں گے۔ تو کیا کرے، پہلے تو لوگ ڈیم استعمال کرتے تھے، پتھر استعمال کرتے تھے، اب تو فلیش ہیں، ہمارے واش روم بند ہو جائیں گے۔ وہ کیا کرے، پیشاب والی نالی کو ٹیشو پیپر، یہ سادہ ہو، خوشبو والا نہ ہو، کچھ لکھا ہوا نہ ہو، وہ کیا کرے، پیشاب والی نالی سے خشک کرے، پھر زور دے، بائیں پاؤں پر زور دے، کھانسے، کھڑا ہو جائے، پیشاب والی نالی کے آگے ٹیشو پیپر رکھ لے، باہر آگے چل لے، نہیں اطمینان حاصل ہو رہا لیٹ جائے، لیٹ کے بھی اطمینان حاصل ہو رہا، پھر تھوڑے قدم چل کے پھر استبراء کرے انشاءاللہ، پھر استنجا کرے، آپ کو دیکھنا آپ کے گھروں میں برکت ہوتی، آپ کو بھی سکون ملے۔ تو اپنی نمازیں ضائع ہونے سے بچائیں، یہ پہلا اور آخری چانس ہے، دوبارہ نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔